انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں تک آخری ایک کتاب التوحید کے نام سے مجموعہ امت کے سامنے پیش فرمایا، زیادہ تر نسخوں میں یوں ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہ۔ دو باتیں اس میں بھی سنتے چلے جائیں۔ ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ نے وغیرہم کہہ کر ہمارے افتاء سے فارغ ہونے والے طلبہ خاص سنیں، وغیرہم کہہ کر بتا دیا کہ نصوص شریعت کسی خاص جماعت یا فرقے کے لیے نہیں ہوتی، جو بھی ان کے ہم مزاج ہوں گے ان پر وہ نصوص شریعت لاگو ہوں گی۔ جس کو عربی چہارم میں یا کم از کم الفوز الکبیر میں تو آپ نے پڑھا ہوگا، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ دیکھو ایک بات سمجھو، فرقوں کے بانی ختم ہو جاتے ہیں لیکن فرقے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ نت نئے انداز میں پیدا ہوتے ہی رہتے۔ یہ جہمیہ، معتزلہ، ہمارے طلبہ کبھی کبھی کامنٹ بھی کرتے ہیں شروع سال میں کہ یار یہ جماعتیں ہیں نہیں، اور حضرت روز بولتے ہیں کہ معتزلہ کر رہے ہیں، معتزلہ کر رہے ہیں۔ ارے آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہے نہیں۔ معتزلہ کی بنیاد جو حسامی شریف کی ایک فصل میں صاحب حسامی نے بھی بیان فرمائی ہے، نقل و عقل۔ معتزلہ یہ نقل پر عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ عقل ہی عقل پر چلتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں ہے، میں نام نہیں لوں گا مصلحت کی وجہ سے، کچھ فرقے ہیں ایسے کہ جو کہتے ہیں سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے، نہیں آئے گا تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ معتزلہ سے بھی بدتر ہے۔ اب آپ بولو گے حضرت ایسے کیسے کہہ رہے ہیں معتزلہ سے بدتر؟ معتزلہ نے اپنے آپ پر کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے اس لیے یہ آخری ترجمۃ الباب میں بھی تأویل کر دی، انکار نہیں کیا۔ اب سامنے والے بھی سنتے چلے جائیں، آج کل کفر کے کارخانے ہو گئے، کفر کے چھاپ خانے بن گئے۔ 5-25 کی ٹولی بنا لی، کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ ادھر سے 50-100 کی ٹولی بنا لی، کفر کا فتویٰ لگا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تکفیر کا معاملہ تو بہت دور، لعنت کے باب میں آیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے لیے بد دعا کر دی، لعنت پھینکی اس کے اوپر، اگر وہ اس کا اہل ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ لعن طعن کا کلمہ اپنا منزل یا اپنا مورد تلاش کرتے کرتے اسی کی طرف لوٹ آتا ہے جس نے وہ بد دعا دی ہو۔ کفر تو کتنی خطرناک چیز ہے۔ خدا را ہمارے فضلاء سے درخواست ہے کہ آپ کے قلم سے یا آپ کی زبان سے کسی کے باب میں کفر کا فتویٰ نہیں نکلنا چاہیے جب تک کہ نصوص صریحہ صحیحہ کا وہ انکار نہ کرنا۔ میں نے 2 قید پڑھائی، صریحہ اور صحیحہ، اس کا جب تک وہ انکار نہ کرے۔ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت، اتنے سستے کبھی مت بننا کہ کوئی آپ کو اپنے مطلب کی بات منبر و محراب استعمال کرنے کے لیے مکلف بنا دے۔ یہ فتنہ ہے اس زمانے میں۔ بہت سے لوگ آپ کو استعمال کریں گے کہ مولانا اس وقت امت میں یہ چل رہا ہے، آپ کا آج کا بیان یہ ہو۔ بے شک چل رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسے کچھ کاؤنٹنگ کرنی ہے، کچھ
کچھ تانو تشنیع کرنی ہے کچھ لوگوں پر، وہ نہیں کر پائے گا، آپ کو اعلی کار بنائے گا۔